پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سینیٹر فیصل جاوید صاحب، ان سے جانیں گے کہ اپوزیشن کا جو موقف ہے اس میں گورنمنٹ اسے کیسے دیکھ رہی ہے۔ سب سے پہلا سوال میرا سینیٹر صاحب آپ سے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ بتائیے گا کہ اپوزیشن کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ پہلی دفعہ اپوزیشن نے یہ ڈیسیژن لیا ہے کہ ہم گورنمنٹ کو گھر بھیجیں گے، اور ہمارے ساتھ قمر زمان قاہرہ صاحب تھے، انہوں نے یہ بات کی کہ 2021 وہ سال ہوگا جب پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے گی اور اپوزیشن پھر سے اقتدار میں آئے گی، یا مڈ ٹرم الیکشنز ہوں گے یا جو بھی ہوگا۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے، گورنمنٹ کتنا اس اپوزیشن کی جو ایفرٹس ہیں اس سے کتنی پریشان ہے؟ ہم تو یہی کہیں گے کہ آپ کے مطلوبہ نمبر سے فی الحال رابطہ ممکن نہیں، کیونکہ آپ کا مطلوبہ نمبر عوام کی خدمت میں مصروف ہے، اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پورا فوکس ہمارا کام پہ ہے، ہم تو بہت زیادہ ہم انجوائے کرتے ہیں جب یہ کوئی پروٹیسٹ کرتے ہیں یا احتجاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا APC کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی فیسٹیول ہوتا ہے، ہم تو انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ یہی چیز ہمیں ڈفرینشیٹ کرتی ہے ان سے کہ یہ سارا ایک کرپٹ ٹولہ جو 30 سال باری باری اقتدار میں آتے رہے اور ملک کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے، تو ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ لوگ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں ان کا رپورٹ کارڈ کہ بھائی آپ اتنا عرصہ پاکستان ملک برانی کرتے رہے، آپ نے ملک کے لیے کیا ہے؟ عمران خان تو بھی 2 سال ہوا ہے، تو خیر ہمارے لیے ان کا APC ہونا، PDM ہونا، ان کا یہ سب کچھ ہونا بہت انجوائبل ٹائم ہوتا ہے۔ جی سینیٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ عوامی مسائل کی طرف اگر آپ دیکھیں، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے روز بروز، بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو یقینی طور پہ عوام میں تشویش پائی جاتی ہے۔ اب گورنمنٹ صرف اپوزیشن پہ ہی تنقید کرے، آج بھی پرائم منسٹر صاحب نے ایک جو خطاب کیا وہ اسلام آباد میں، آپ بھی وہاں موجود تھے، اس میں پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ تمام بے روزگار سیاستدان اکٹھے ہو گئے۔ سر، اگر یہ ساری ایفرٹ گورنمنٹ لوگوں کے مسائل حل کرنے پہ لگائے، مسائل کو چیزوں کو ٹھیک کرنے کی طرف لگائی جائیں، آپ کی جو ٹیم ہے اس کو بہتر کرنے پہ لگائی جائے، پالیسی سازی پہ لگائی جائے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اپوزیشن کے جو مطالبے ہیں وہ ارریلیونٹ ہو جائیں گے، چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی؟ لیکن آپ کا لگ یہ رہا ہے کہ گورنمنٹ کا فوکس صرف اور صرف اپوزیشن ہے۔ نیب کے حوالے سے بھی ظاہرہ حکمران بات کرتے ہیں، آپ کے منسٹرز بات کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کاروائیاں ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اپوزیشن کے لیے سمپتھی پیدا کر رہی ہیں، ان کے لیے معاملات میں آسانی پیدا کر رہی ہیں؟ کیا کہیں گے اس پہ؟ بالکل بھی کتھن بھی کسی قسم کی کوئی مشکل کھڑی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ڈیجا وو ہے، یعنی کہ یہ ریپیٹ براڈ کاسٹ ہے، یہ سب کچھ پہلے کر چکے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے کھاتے کیے، ڈنر کیے، اکٹھے ہوئے، میٹنگز کی، APC کی، پھر کنٹینر لے کے نکلے، جلسے کیے، کچھ بھی نہیں ہوا، اور اب دوبارہ بھی کوشش کریں۔ سارا محور ہے ایک ہی چیز، وہ عمران خان صاحب سے چاہتے ہیں کہ وہ جو کرپشن کے سارے کیسز ہیں وہ ختم کر دیں۔ وہ 34 انہوں نے شکوں میں ترمیم چاہی کہ نیب ختم ہو جائے اور ہمارے کیسز ختم ہو جائے، 99 سے پہلے کے تمام کیسز۔ وہ NRO چاہتے ہیں عمران خان صاحب سے، لیکن عمران خان صاحب تو ان کو NRO نہیں دیں گے، تو محور وہی ہے، باقی تو کوئی ان کا لینا دینا پبلک کے ساتھ ہے نہیں۔ ان کے پاس بہت مواقع دیے انہوں نے، پبلک نے ان کو باری باری آئے اقتدار میں، کچھ کر تو نہیں سکے، اپنی جیبیں بھری انہوں نے، اپنی پراپرٹیز بیرون ملکات سے ساری چیزیں اوپر گئیں، لیکن لوگ تو غریب ہوئے۔ تو یہ کہنا کہ جی ہمیں کوئی ٹف ٹائم دیں گے، کتھن نہیں، بالکل نہیں، 100% ملا، بلکہ اگر کنٹینر چاہیے تو وہ بھی حاضر ہے، ہم انہیں کنٹینر بھی دینے کو تیار ہے، اور اگر بندے چاہیے جلسوں میں، لوگ اگر کم پڑ جائیں تو ہم لوگ بھی دینے کو تیار ہیں۔ سینیٹر صاحب، ایک بڑا امپورٹنٹ سوال آپ سے جاننا چاہوں گا، اپوزیشن کے خلاف جتنے نیب کیسز ہیں اس میں ظاہرہ عموماً یہ تاثر تھا جب سے پرائم منسٹر عمران خان نے اقتدار سنبھالا، انہوں نے تب سے کہا کہ میں کرپٹ لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، سب جیلوں میں ہوں گے، جو لوٹی ہوئی دولت ہے وہ واپس آئے گی۔ لیکن پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے، ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا، لیکن آن گراؤنڈ رزلٹس کیا ہیں؟ ملکی معیشت کے حوالے سے دیکھا جائے تو کوئی ایسی قابل ذکر بہتری نہیں ہے جس کو آپ کریڈٹ لے سکیں، اور اسی طریقے سے جو کیسز ہیں یا جو کرپشن کو ریکور کرنے کی جو بات کی گئی تھی، پیسہ واپس لانے کی بات کی گئی تھی، اس میں کوئی ایسی پروگریس نہیں ہے۔ تو جنرل پبلک یہ سمجھتی ہے، ایک عام پاکستانی یہ سوچتا ہے کہ یہ صرف حکومتی ایک رٹ ہے کہ کرپشن ختم کریں گے، لیکن آن گراؤنڈ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی۔ اس حوالے سے کیا کوئی گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے، پرائم منسٹر کیا سوچ رہے ہیں، اور آپ کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ جی ہاں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ ابھی ایک رپورٹ بھی آئی تھی کہ کس طرح سے غریب ملکوں سے جو ہے پیسے جو ہیں وہ باہر ملکوں میں، ان ملکوں میں ٹرانسفر ہوتے ہیں جہاں سیف ہیونز ہیں، آف شور، یعنی کہ وہاں پر سوئس اکاؤنٹس ہو گئے، باقی چیزیں ہو گئیں، امیر ملکوں میں یہ پیسہ جاتا ہے، بہت جاتا انلیگلی ہے یا غریب ملکوں سے منی لانڈرنگ ہو کے
اب اس کو واپس لانے کے لیے آپ کو کچھ لیگل ریکوائرمنٹس ہیں, چیزیں ہیں, اس پہ کام ہو رہا ہے. ایسٹ ریکوری یونٹ ہیڈڈ بائی شہزاد اکبر اس پہ کام کر رہے ہیں, اور عنقریب بھی جو ہے وہ معاملات طے ہو جائیں گے, تو پھر یہ جو لوٹی ہوئی دولت ہے یہ واپس آنا شروع ہوگی. لیکن ظاہر ہے اس پہ ٹائم کیوں لگ رہا ہے؟ ٹائم اس لگ رہا ہے قانونی جو پیچیدگیاں ہیں, جیسے سینیٹر ذیشان نے بھی کل بات کی تھی, تو اس حوالے سے اس پہ بات ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے عنقریب ہی وہ واپسی شروع ہو جائے گی. آخری سوال سینٹر صاحب آپ سے, اگر اپوزیشن استعفے دے دیتی ہے, ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہے, تو پرائم منسٹر عمران خان نے کہا ہے کہ وہ مڈ ٹرم الیکشن کرا دیں گے, لیکن مڈ ٹرم الیکشن کروانا اتنے آسان نہیں ہے, آپ کو اس کے لیے بڑی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے. کیا گورنمنٹ اس کے لیے پریپیئر ہے, اور کس لیول تک اگر اپوزیشن جائے تو گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ آپ کو کوئی ایکسٹریم سٹیپ لینے پڑیں گے؟ اس حوالے سے بتائیے گا. اسمبلیوں میں یہ کبھی بھی استعفے نہیں دیں گے, میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ یہ کبھی بھی استعفے نہیں دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شاعر نے کہا نا, ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں, کچھ دیتے ہیں دھوکہ بازیگر کھلا. انہیں عوام سے کوئی غرض نہیں ہے, یہ اپنی کرپشن, اپنی منی لانڈرنگ کو بچانے کے لیے یہ سارا چیز کر رہے ہیں, لیکن انہیں این آر او نہیں ملے گا. اور گورنمنٹ جو ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ان کو 3 سال بعد دوبارہ نکلنا پڑے گا. ان کو دوبارہ نکلنا پڑے گا جب الیکشن ہوں گے 3 سال بعد. پھر یہ کہیں گے دھاندلی ہوگی, پھر عمران خان نے آ جانا ہے, تو پھر یہ دوبارہ نکلیں گے. تو ان کا یہ کہ اگر یہ اقتدار میں ہے تو سب ٹھیک ہے, اور اگر نہیں ہے تو بس سب غلط ہے. اب مسئلہ یہ کہ پرانا سسٹم چینج ہو گیا نا, جس میں یہاں کرپشن ہوتی تھی, منی لانڈرنگ ہوتی تھی, پبلک کا پیسہ باہر جاتا تھا, وہ سسٹم چینج ہو گیا. ان کو تکلیف یہ ہے. بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب, آپ کے قیمتی وقت کا. بہت شکریہ سینٹر فیصل جاوید, آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین, آج کے پروگرام میں اپوزیشن کا جو احتجاجی پلان ہے ہم نے اس پہ بات کی. اپوزیشن کتنی سیریس ہے اس دفعہ, اور حکومت اپوزیشن کا جو احتجاج ہے اسے کس انداز میں دیکھ رہی ہے. بہرحال کنکلوژن گفتگو کا یہ ہے کہ حکومت میں جو ریفارمز ہیں ڈیفینیٹلی وہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ ہونے چاہیے. مہنگائی سمیت جو ایشوز ہیں وہ یقینی طور پہ عام آدمی کے ایشوز ہیں, لیکن اس کے برعکس حکومت کا جو موقف ہے کہ ہماری جو پروگریس ہے, جو ڈیولپمنٹ ہے, جس طرف ہم ملک کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں, اپوزیشن اس میں ایک بڑی رکاوٹ ہے. لیکن یہ تمام چیزیں یقینی طور پہ ہمارے دیکھنے والوں کے اوپر ہیں. انہوں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا گورنمنٹ صحیح ڈائریکشن پہ جا رہی ہے یا اپوزیشن کا جو احتجاج ہے وہ بر وقت ہے اور اس کی ضرورت ہے. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اپنے ہوسٹ ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.